زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم یہ ملے جلے حالات ہوتے ہیں، یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور عام طور پر انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں، ٹینشنیں یہ زیادہ ہوتی ہیں، دکھ اور فکر یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور خوشیاں کم ہوتی ہیں، اس کے کمپیئر میں بہت کم ہوتی ہیں. اور جب انسان کے اوپر یہ غم کے حالات آتے ہیں تو بعض اوقات لوگ غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، مطلب غموں سے چور ہو کر کے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز جس کی قیمت یہ پوری کائنات بھی نہیں ہو سکتی، زندگی، اس کو بھی ختم کر بیٹھتے ہیں. آخر کار ان غموں کے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، سوچ کیا رکھنی چاہیے، اور کس طرح سے ہم اپنے غموں کو اور اپنی فکروں کو کم کر سکتے ہیں، اس کو حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب نے ایک حد تک بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس پورے بیان کو آپ آخر تک سنیے. ویسے بھی رمضان شریف کا موقع چل رہا ہے، آپ نے موٹیویشنل اسپیکرز کے زبانوں سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ موٹیویشنل اسپیکرز کی بہت ساری باتیں انسان کے اندر جو غم بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو دھو نہیں پاتی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس صحیح گائیڈنس ہو جو قرآن و حدیث کے تھرو آتی ہے تو پھر وہ ہمارے غموں کو بہت ہلکا کر جاتی ہے. تو اس ویڈیو کو آپ سنیے، آخر تک سنیے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض اور کروں گا، اس کو بھی سن کر کے جائیے، اور اس کو شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ میں، کیونکہ یہ پوری دنیا ہی غمگین ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے. کسی بات کا غم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے، تو آپ خاموش رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا. غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے. خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے، یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے. لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا. اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے. اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے، بہت اچھی مثال کے اور ساتھ موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹا جمع ہو چکا ہے، اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے. یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے. یہی چیز ہے دنیا کے، ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے، صحیح بات، اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا. اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا
جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت، اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا. ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے. تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا. سیم آپ کے لیے بھی ہے. دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ. اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی. بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے. اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے. تو یہ بیان آپ نے سنا اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کا اگر آپ لب لباب نکالو گے تو وہ یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا سے زیادہ دل لگائے گا اور جس کے سامنے آخرت یا تو ہوگی نہیں یا بالکل نہ کے برابر ہوگی، جس کے سامنے مقصد واضح نہیں ہوگا، جتنی زیادہ امیدیں اس دنیا سے لگی ہوں گی اتنا زیادہ غموں کا شکار یہ انسان ہوگا. اور جتنی کم امیدیں اس دنیا سے ہوں گی، جتنی کم خواہشیں اس دنیا میں ہوں گی انسان کی، اتنا زیادہ انسان بے فکر ہوگا. قناعت ایک شے ہے شریعت کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے کے اوپر صبر کر لینا، شکر کر لینا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس انسان کو ملی ہے اس کو زیادہ غم نہیں ہے. مطلب غم تو اس انسان کو ہوگا نا جس کو مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے بنگلے چاہیے، جس کو تمنا ہی کوئی نہیں، جس کو ایک روٹی اور وہ بھی نمک کے ٹکڑے کے ساتھ میں کافی ہے اور بس اس کی خواہش ہی نہیں اور چیزوں کی، تو اور چیزوں کی تگودوں میں وہ پریشان بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے مطلب جس انسان کی اس دنیا سے زیادہ خواہشیں نہیں ہیں وہ انسان زیادہ خوش ہے. تو پہلے نمبر پر تو ہم کو اپنی خواہشات کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انسان کے دماغ کے اوپر آس پڑوس کا ماحول جو ہے نا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ہم جو لوگ چیزیں سن رہے ہیں ہمارے دماغ کے اندر ڈالا جا رہا ہے سکسیس یہ ہے، اتنا پیسہ یہ ہو جائے سکسیس ہے، یہ ہو جائے پھر یہ کامیابی ہے. ہمارے دماغ میں یہ سب کچھ ڈل رہا ہے. ہمارے سامنے انفلوئنسرز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، ان کی لائف ہے، ان کے اسپیچز ہیں، ان کی سیلفی ان کے ساتھ میں کھنچانا، لوگوں نے ڈالنا، اس کا رولا کٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ ہم سب مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر جا رہی ہیں اور ہم کو لگ رہا ہے کہ اگر کامیابی کسی شے کا نام ہے تو اس چیز کا نام ہے کامیابی. یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس میں دولت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ سب چیزیں کامیابی ہو گئی ہیں. اس کے بیٹے باہر جا کر کے بہت سارا پیسہ بھیج رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کامیابی ہو گئی ہیں. تو ہمارے اوپر آس پڑوس کا ماحول نا بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، جس کے چکر میں ہم اپنی خواہشات کو کم کرنے پر قادر ہی نہیں ہو پا رہے، بلکہ وقت بڑھ رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے اور حقیقتاً عمر گھٹ رہی ہے. ہماری مہلت ختم ہو رہی ہے. ہمارے پیر جو ہے لگاتار وہ قبرستان کی طرف توڑے چلے جا رہے ہیں. ہمارا وہ وقت جب ہم کسی مردے کی طرح لوگوں کے کندھوں پر ہوں گے اور لوگ ہم کو کلمہ پڑھتے ہوئے قبر میں دفن کر کے اپنے گھروں کو دھان مسور دال کی بات کرتے ہوئے آ جائیں گے، وہ چیز ہمارے سامنے دستک دیتی نہیں ہمارے دماغ کے اوپر، جس کے چکر میں ہم اس دنیا کو ایک مسافر کی طرح جی نہیں پاتے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آس پڑوس کا جو ماحول ہے یہ ہمارے اوپر بہت امپیکٹ کرتا ہے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو بزرگان دین سے کنیکٹ رکھیے، اچھی صحبت کے ساتھ میں کنیکٹ کریے، علماء سے دوستی کیجیے. اور خاص طور پر اب جہاں ہر جگہ پر یہ ماحول میسر آ جائے کہ آپ کے آس پڑوس میں بڑے نیک اور پارسا اور پرہیزگار لوگ گھومتے پھرتے ہوں، یہ تھوڑا مشکل ہے. تو آج کے دور میں آپ علماء کرام کے بیانات سن سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کیونکہ ان کو سننا ایک طرح کی صحبت اٹھانا ہے ان کی. باقی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب جیسے کیمیاء سعادت ہے، احیاء العلوم ہے اور منہاج العابدین ہے، یہ کتابیں پڑھیں، فیضان سنت پڑھیں. اور اسی طریقے سے خاص طور پر آپ نے قرآن مجید وتھ ترجمہ اینڈ تفسیر
چاہیں آپ سے ہندی میں آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں پڑھیں یا انگریزی میں پڑھ لیں، جو زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس میں پڑھیں، تو آپ کو دنیا کی تو گائیڈنس ملتی ہے، یہ کام یہ کر لیا نا بیٹا تو نے یہ کامیاب ہے، پروردگار عالم کی گائیڈنس ملیں گی آپ کو، مولا نے یہ کہا ہے یہ کامیابی یہ ہے، وہ دماغ کی دنیا، پوری دل دماغ کی دنیا سب تبدیل کر کے رکھ دیں گے، وہ آپ کے غموں کو کر دیں گے کم، کیونکہ آپ کی اس دنیا سے خواہشات کو کاٹ کے رکھ دیں گی اور آپ کے سامنے اصل مقصد کو واضح کر دیں گی۔ پوری دنیا کے اندر بے شمار لوگ تو اس وجہ سے ناکامیاب ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر آ کر کے، کیونکہ اس دنیا کے اندر آ کر کے 75 سال کی عمر میں پہنچ گئے، لیکن ان کو یہی واضح نہیں ہو پایا کہ اس دنیا میں آنے کا میرا اصل میں مقصد کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے مقصد کا واضح ہو جانا اور ایک ہوتا ہے مقصد کا دل و دماغ میں اتر جانا اپنی معرفت اور اپنی کیفیت کے ساتھ میں، یہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ سن لیتے ہیں ہوائی کی طرح ادھر سے نکل کر کے ادھر کو نکال دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ آ ہی نہیں پاتا مقصد بن کر کے کہ یہ ہے میرا مقصد، یہ نہیں آ پاتا لوگوں کے سامنے، اور اسی چکر میں عمریں برباد ہو جاتی ہیں، پھر افسوس کر کے روتے دہاڑتے ہیں، تو قبروں میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ رو رہے ہیں، کوئی ہے سننے والا؟ سگے دوست بھی قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے 20 قدم کے اوپر ان کا دوست چیختا چلاتا ہو، پکارتا ہو، اس کو کوئی مطلب نہیں، تو فٹ بال اٹھاتے ہوئے اس کو ہو سکتا ہے قبرستان کے پاس میں اگر کوئی میدان ہوتی والی بال فٹ بال کھیل کر آئے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جن دوستوں کے لیے اس نے حرام بھی کھایا، گھر سے بھاگا، ماں باپ کی نافرمانی کی، چوریاں تک کر دی اس نے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان دوستوں کو کہ اس کے ساتھ میں اب کیا ہو رہا ہے، کیوں پڑے گا؟ اس انسان کو اپنے آپ سے فرق پڑنا چاہیے تھا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد میں چھوٹی سے چھوٹی ہم نے چیز بنائی ہے تو بغیر مقصد کے نہیں بنائی، اور اتنی جٹل مشین جس کا دماغ اپنے آپ میں کائنات، جس کی آنکھ اپنے آپ میں کائنات، جس کی زبان، جس کا ایک ایک آرگن اپنے آپ میں پوری کائنات ہے، ایک پورا علم ہے، وہ بے مقصد ہی بن گئی۔ کیا تو انسان اگر عقل مند ہو تو سب سے پہلے نمبر تو پرائرٹی اس بات کو دے کہ میں اتنی جٹل مشین کیوں پیدا ہو گئی اس دنیا کے اندر، یہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ملاؤں کے کام ہے، ہم دوسری لائن کے لوگ ہیں، تو بھائی دوسری لائن کے لوگ ہو تو جاؤ، مسلمان تو ہو، قبر میں تو جاؤ گے، دوسری لائن کے لوگ ہو تو قبر میں تو جاؤ گے آپ۔ دوسری لائن کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیامت میں جو ہے اس دنیا کو امتحان بنایا، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، اپنی سانسوں کی مہلت کا فائدہ اٹھا لو، علم دین سیکھ لو، ورنہ یہ باتیں چلیں گی نہیں، یہ باتیں چلیں گی نہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ ہم تو دوسری لائن کے لوگ تھے، کچھ نہیں چلے گا، تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا دوسری لائن والے اور یہ لائن ہے، تو تم نے اپنے دماغ سے کھینچی، یہ پروردگار عالم نے کہاں کھینچی ہے بتاؤ؟ کہاں بولا ہے پروردگار عالم نے اس لائن کے لوگ نماز پڑھیں، اس لائن کے لوگ تقریریں کریں، اس لائن کے لوگ قرآن پڑھیں، اس لائن کے لوگ اور اس لائن کے لوگ ہاں کچھ بھی کرتے پھرو، دکھا پاؤ گے کہیں پر؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔